السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعامی مقابلے کا چوتھا سبق۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے تیسرے سبق میں رکوع اور سجدے کی الگ الگ دعا ایک ہی سبق کے اندر ایک ہی حدیث کے ریفرنس، حوالے اور ثبوت کے ساتھ پیش کی گئی تھی۔ آج ہم رکوع اور سجدے کی ایک دوسری دعا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں: عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 794۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقول پڑھتے تھے، فی رکوعہ اپنے رکوع میں، و سجودہ اپنے سجدے میں، اپنے سجدوں میں کیا پڑھتے تھے؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع کے اندر بھی پڑھتے تھے اور سجدے کے اندر بھی پڑھا کرتے تھے۔ آئیے اس حدیث پاک میں جو دعا کے الفاظ ہیں یہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، ہندی میں آپ ان کو سمجھنے کی اور پڑھنے کی کوشش کریں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اردو کا ترجمہ دیکھیں آپ اس دعا کا: اے اللہ تو اپنی تعریفوں کے ساتھ پاک ہے، مجھے بخش دے۔ ہندی کا ترجمہ دیکھیں: اے اللہ تو اپنی تعریفوں بڑائیوں کے ساتھ پاک ہے، مجھے بخش دے، معاف فرما دے۔ آئیے اب اس دعا کو ہم یاد کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ 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 اس طریقے سے رکوع اور سجدے کی یہ دعا حدیث پاک کے حوالے کی روشنی میں مکمل ہوئی۔ امید ہے کہ آپ پچھلے تمام اسباق کے ساتھ اس سبق کو بھی اچھے انداز میں یاد کریں گے، ہمیں سنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح انداز میں نماز کی دعاؤں کو سیکھنے، سمجھنے اور ان کو صحیح انداز میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔